سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ اللہ اللہ آگے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اس شخصیت کی شان میں لکھتے ہیں، اللہ اکبر کے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا اور چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا اور چاہنے والا تیرا۔ محترم حضرات، یہ محفل بڑی عظیم محفل ہے، ان محفلوں میں آنے سے برکت حاصل ہوا کرتی ہے، ان محفلوں میں آنے سے ان نیکیوں میں اضافہ ہوا کرتا ہے، ان محفلوں میں آنے سے گناہ مٹ جایا کرتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے اس محفل کی اہمیت بتاؤں، اس محفل کی فضیلت بتاؤں، اس محفل میں بیٹھنے سے ملتا کیا ہے، اس محفل میں بیٹھنے سے تم اس پانی میں نہاتے ہو یا اللہ کی رحمتوں میں نہاتے ہو۔ میں آپ کے سامنے کچھ ایسی بات رکھوں گا کہ واقعی ان محفلوں میں بیٹھنے سے گناہ دھل جایا کرتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے۔ یہ وہ محفل مقدس محفل، یہ محفل کسی اور کی رہی، اس محفل میں ذکر کسی دنیا دار کا نہیں ہوتا، بلکہ اس محفل میں ذکر اللہ رب العالمین کا ہوا کرتا ہے، اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب بندوں کا ذکر ہوتا ہے، اور جہاں پر ذکر اللہ ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے جو اس محفل میں بیٹھتا ہے اللہ کی قسم وہ بڑا خوش نصیب ہوا کرتا ہے۔ یہ محفل ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی، یہ محفل ہر کسی کو نہیں ملا کرتی، بڑی عظیم لوگ ہیں وہ جو ان محفلوں میں آ کر کے بیٹھا کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ محفل میں اگر بیٹھ جائے آدمی کی موت ہو جائے، اللہ کی قسم اس محفل کی برکت سے اس کی بخشش ہو جایا کرتی ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس محفل کے علاوہ کوئی اور محفلوں میں جاؤ گے، دنیا دار کی محفلوں میں جاؤ گے، وہ تمہیں عظیم نعمتیں نہیں ملیں گی۔ اللہ اکبر، وہاں پر اگر مر جائے آدمی، اللہ اکبر ڈیجا بجتا ہو اور جا کر کے وہاں پر چلا جائے اور بموت واقع ہو جائے، اسے جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں، کیونکہ وہاں پر دنیا کا ناچ نچایا جاتا ہے، وہاں پر شیطانی گانے ہوا کرتے ہیں، شیطان کو خوش کرنے والے کام ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اے رسول کے دیوانو، اگر ان محفلوں میں آ کر کے رسول کا دیوانہ بیٹھ جائے، اللہ کی قسم اگر موت آ جائے تو جنت کا پروانہ مل جاتا ہے، اللہ اکبر بخشش کا پروانہ مل جاتا ہے۔ اللہ اللہ، اے رسول کے دیوانو، بڑی عظیم یہ محفل ہے، ان محفلوں کو چھوڑا مت کیا کرو، ان محفلوں کو مت چھوڑا کرو، ان محفلوں میں آ کر کے بیٹھا کرو، ان محفلوں کی عظمت کو سمجھو، ان محفلوں کی قدر کیا کرو، ان محفلوں میں آ کر کے بیٹھا کرو۔ ان محفلوں میں آ کر بیٹھنے سے دنیا میں جینے کا طریقہ یہ محفلیں دیا کرتی ہے۔ ان محفلوں میں آنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کھڑے ہو کر کے کھانے میں کتنی ہمارے لیے بیماری لاحق ہوتی ہے۔ یہ محفلیں بتائیں گی بیٹھ کر کھانا کھانے میں کتنی فضیلت ہے، یہ محفلیں بتائیں گی کھڑا ہو کر پیشاب جو پھرتا ہے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ محفلیں بتائیں گی۔ اللہ اکبر، محفل میں آ کر کے بیٹھو، نبی کا ذکر سنو گے۔ یہ محفلیں وہ محفلیں ہیں کہ دنیا کی محفل نہیں بلکہ جنت کی تمام کیاریوں میں سے ایک کیاری بن جاتی ہے۔ یہ وہ محفل ہے کہ جس محفل پر اب فرشتے اپنے پروں کو ڈھانپ لیا کرتے ہیں، اور جتنے محفلوں میں بیٹھا ہوتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کے فرشتے ہر ایک کے جتنے بیٹھے ہوتے ہیں تمام کے تمام نام رجسٹروں میں لکھ لیا جاتا ہے، ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ یہ وہ محفل جس محفل میں فرشتے آتے ہیں، یہ وہ محفل جس کے نام سے کرو اللہ اللہ اس کا فیضان آیا کرتا ہے، اس کا فیضان ملتا ہے۔ اللہ اکبر، اے رسول کے دیوانو، ان محفلوں میں آنے سے اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہے، ان محفلوں میں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کہ رحمت خدا کی برستی ہے، ہاں انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت
رحمت برستی ہے، کیا آپ دعوے سے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں اللہ کی قسم ہم دعوے سے کہتے ہیں، میرے آقا کا فرمان ہے جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، آؤ میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں کہ جس آدمی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس محفل میں اللہ کی رحمتیں برستی ہے، آج سننا چاہو گے؟ اگر سننا چاہتے ہو تو ہاتھ اٹھا کر کے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اگر سننا چاہتے ہو نا کہ اس میں اللہ کی رحمت برستی ہے، اور کتنا عظیم ہے وہ شخص جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس محفل میں اللہ کی رحمت برستی ہے، کیونکہ اس محفل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، رسول کا ذکر ہوتا ہے، قرآن اور حدیث کی بات ہوتی ہے، اس شخص کا ذکر ہوتا ہے جس شخص نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ اکبر، اے رسول کے دیوانو، اللہ کی قسم ان محفلوں میں اللہ کی رحمت نازل ہوا کرتی ہے۔ آؤ میں آپ کو لے کر کے چلوں ہندوستان کی راجدھانی جسے کہ دلی کہا جاتا ہے، دلی کی سرزمین پر ایک شخص ہے، اللہ اکبر، جو کہ اپنی زندگی کے ایام کو بڑھتا جا رہا ہے، اپنے زندگی کے ایاموں کو گنتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اے رسول کے دیوانو، اپنے مکان میں بیٹھا ہوا وہ شخص، اب دل میں تمنا اٹھتی ہے کہ چلو چلتے ہیں مکے میں چل کے کعبۃ اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ اکبر، مدینے میں چل کر کے روضہ رسول کا دیدار کریں گے۔ اللہ اکبر، دل میں عشق مچل گیا، اللہ اکبر، بستر سیٹ کیا، اللہ اللہ، بیگ تیار کرنے کے بعد جھولا تیار کر کے اپنی کمر پر ڈالا، نبی پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا اور چلنا شروع کر دیا۔ اب کدھر جا رہا ہے؟ اللہ اکبر، اس شہر کو جا رہا ہے جو شہر تمام شہروں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر، اے رسول کے دیوانو، وہ مرد مجاہد اٹھا، دلی کی سرزمین سے اٹھنے کے بعد پیدل چلنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، چلتا رہا، نبی پر درود و سلام پڑھتا رہا، اللہ اللہ، رب کی عبادت کرتا رہا۔ چلتے چلتے اپنی منزل مقصود تک وہ پہنچ گیا۔ آخر کون سی منزل مقصود جہاں پر اسے جانا تھا؟ مکہ المکرمہ وہ پہنچ گیا۔ اللہ کے روضے کا، اللہ کے کعبے کا دیدار کیا، اللہ کے گھر کا دیدار کیا، کعبۃ اللہ کا دیدار کیا۔ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے بعد اپنے مکان پر آ گیا، اپنے مکان پر، اپنے روم پر آ گیا اور آنے کے بعد سویا۔ اللہ اکبر، پوری رات گزار دی، صبح کو اٹھا، اللہ کی عبادت کی، عبادت کرنے کے بعد پھر اللہ کے گھر کا دیدار کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، اے رسول کے دیوانو، اللہ کے گھر کا دیدار کر رہا ہے۔ اللہ اللہ، رسول کے دیوانو، شام کا وقت قریب نکلتا جا رہا ہے، دل میں خیال آیا یہ تو وہ شہر ہے جس شہر میں نبی کی ولادت ہوئی۔ اللہ اکبر، یہ تو وہ شہر ہے جس میں محمد بن عبداللہ پیدا ہوئے، یہ تو وہ شہر ہے جن کے دادا عبد المطلب اسی مکے میں اور اسی کعبے کے متولی ہے۔ آؤ اب اسی کعبے کے پاس چلتے ہیں، اسی کعبے کے حفاظت کرنے والا محمد بن عبداللہ کے گھر کا دیدار کیا جائے جو ہمارے نبی ہے، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ آؤ اس نبی کے گھر کا دیدار کرے۔ دل میں تمنا پیدا ہو گئی۔ اللہ اکبر، وہ شخص اٹھے اور اٹھنے کے بعد اللہ اکبر اس مکان پر پہنچے جہاں پر کہ میرے آقا کی ولادت ہوئی۔ مکان قریب آ رہا تھا، دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی، عشق رسول مچلتا جا رہا تھا، عشق رسول میں طرف پیدا ہوتی جا رہی تھی، عشق رسول میں اور کرنٹ آتا جا رہا تھا، عشق عاشق رسول مچلتا ہوا۔ اللہ اکبر، روضہ رسول، اللہ اکبر، نبی کے مکان کے قریب پہنچا، دیوار کو دیکھا، دیوار کو بوسہ دیا اور عرض کرتا ہے میں تجھے کہا مکے کے عام در مکانوں میں مکان نہیں گنتا، بلکہ مکے کے مکان اور طرف ہے اور تیری شان الگ ہے، کیونکہ اور مکانوں میں پیدا ہونے والا دنیا دار میں گناہگار انسان ہو سکتا ہے، مگر اس مکان میں پیدا ہونے والا گناہگار نہیں بلکہ تمام نبیوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غسل برم، جشن غسل برم، نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत। तो मोहतरम हज़रात, दिल में इश्क पैदा हुआ और उसने बोसा दिया, कहा कि मैं तुझे इसलिए चूमता हूँ कि तुझ में मेरे आका अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। अल्लाह अकबर। वो शख्स और आगे बढ़े, मकान में दरवाजे के करीब पहुंचे और दरवाजे के करीब पहुंच करके देखा कि मकान पूरा पुर है, यानी पूरा मकान भरा हुआ है। अल्लाह अकबर। मकान में हाजिर हो गए। देखा, कौन देखा? अल्लाह अकबर। रोज़ाए रसूल की जानिब मुंह करके अल्लाह अकबर उलमाए अहले सुन्नत नबी की हदीस बयान कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। नबी की शान में कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं। मचल करके रह गए। अल्लाह अकबर। कहा कि यहाँ तो नबी का मीलाद हो रहा है, यहाँ तो नबी का जिक्र हो रहा है। अल्लाह अकबर। चलो इस जिक्र में चल करके बैठा जाए। वो आशिक रसूल जा गया और जाने के बाद बैठ गया। जहाँ उसे जगह मिली वहाँ पर बैठ गया और अपने दिल से फैसला करता है, ए दिल यानी कि यहाँ पर बेपरवाही इख्तियार मत करना, यहाँ पर लापरवाही इख्तियार मत करना, क्योंकि ये नबी की विलादत वाला घर है। अल्लाह अकबर। नबी का जिक्र है। अल्लाह अकबर। वो शख्स बैठा, अपनी टांगों को समेट करके बैठ गया, कहीं बेअदबी ना हो जाए, कहीं मिलाद मुस्तफा की बेअदबी ना हो जाए। अल्लाह अकबर। तुम मिलाद मुस्तफा में बैठते हो, टांगे फैला करके तुम बैठते हो, बेअदबी के साथ तुम बैठते हो, मगर उस आशिक रसूल से पूछो, कहता है जब मैं जा करके बैठा, अल्लाह अकबर, मैंने टांगों को समेट लिया, अपने जिस्म को हरकत देना बंद कर दिया, जहां बैठा था बैठा रहा। लोगों को देखा, नबी का जिक्र करने वाले कर रहे थे, नबी की हदीसें बयान कर रहे थे, सुनने वाले मचल रहे थे। किसी की आंखों से आंसू टप गिर रहे, किसी की दाढ़ी यानी कि तर हो चुकी है। अल्लाह अकबर। कोई रो रहा है, कोई अल्लाह अल्लाह अपने आवाज के साथ नहीं बल्कि दिल की आवाज के साथ रोता है। अल्लाह अकबर। उसकी आंखों से आंसू गिर करने में अल्लाह अकबर उसकी दाढ़ी तर हो जाती है। सबके सब रो रहे हैं, नबी की सीरत सुन करके रो रहे हैं, नबी के इश्क में मचल के रो रहे हैं। हज़रत अल्लाह अकबर। वो शख्स देखता है ये कैसे आशिक रसूल है। अल्लाह अकबर। नबी की हदीस सुनकर मचलते हैं। ए नौजवानों, हमें और आपको क्या हो गया? रातों दिन उलमा की ज़बान से नबी की हदीस सुनते हैं, इधर कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। अल्लाह अकबर। हमारे अंदाज जुदा हो गए, हमारा तरीका अलग हो गया, हमारा किरदार अलग हो गया है। काश हमने अपने उलमा के किरदार को अपना लिया होता तो हमें बैठने में मजा होता। अल्लाह अकबर। काश हमने अल्लाह अकबर मजलिसों में उलमा की बैठे, अदब के साथ बैठे, अल्लाह की कसम में बरकत मिला करती। अल्लाह अकबर। ए रसूल के दीवानों, आज हमारी आवाम ने इन मजलिसों को पामाल कर दिया, इन मजलिसों की अहमियत को पामाल कर दिया है। अल्लाह अकबर। वो आशिक रसूल अर्ज करता है, मैं बैठ गया, मेरी आंखों से आंसू रवा हो गए। जब बात यहाँ पर रावी कहने वाला कह रहा था कि मेरे आका रास्ते से निकल के जा रहे थे, अल्लाह अकबर, कूड़े डाले जा रहे थे, मेरे आका के रास्ते में कांटे डाले जा रहे थे, मेरे आका के रास्ते में पत्थर डाले जा रहे थे, मेरे मुस्तफा को मजनू कहा जा रहा था, मेरे मुस्तफा को अपने जैसा कहा जा रहा था। अल्लाह अकबर। रो रहे थे, अबे सालिमों, मक्के में पैदा होने वालों, अपने रसूल को, उस रसूल को अपने जैसा कहते हो जिस रसूल को अल्लाह ने रहमत लेकर नहीं बल्कि रहमत आलम बना करके भेजा है, तुम उस रसूल को अपनी तरह कहोगे। अल्लाह अकबर। कोई अगर हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी करे, अल्लाह अकबर, सहाबी अर्ज करते हैं, ए मेरे आका अलैहिस्सलाम, आपका चेहरा सुरख कैसे हो गया? अगर हमारे बाप ने कुछ कह दिया हो, हम अपने बाप का सर कलम करके ला देंगे। अगर हमारी माँ ने कुछ कह दिया हो, हम अपनी माँ का सर कलम करके ले आएंगे, मगर आपकी तौहीन से नाकबारा नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। ये इश्क था मुस्तफा के, अल्लाह अकबर, सहाबा के अंदर। अल्लाह अकबर। ए रसूल के दीवारों, वो आशिक रसूल क्या कहता है? अल्लाह अकबर। मचल गया जब मेरे मुस्तफा पर लोगों ने वार करने शुरू कर दिए, मेरे मुस्तफा को गालियां देना शुरू कर दी, मेरे मुस्तफा को अपने जैसा कहना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। वो मुस्तफा जिस मुस्तफा को अल्लाह ने सबसे आला बनाया, इसलिए शायर कहता है, मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब, मुस्तफा को रखा लाजवाब, मुस्तफा को रखा लाजवाब। वो मुस्तफा जिस मुस्तफा को अल्लाह ने तमाम नबियों से और तमाम कायनात में सबसे अफजल और आला